بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، میرا نام ہے ہاشم خان اور میرا مضمون ہے اردو۔ عزیز طلبہ، اس لیکچر میں ہم اشعار کا مفہوم سمجھیں گے، مطلب سمجھیں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ بورڈ میں اس اشعار کی تشریح کا سوال کس انداز سے ہم نے کرنا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ اشعار کی تشریح کا جو سوال ہے اس کے نمبروں کی تقسیم کار کیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبروں کی تقسیم کار سے۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں کہ اشعار کا تشریح کا سوال بہت اہم سوال ہے۔ اس کے کل نمبر 10 ہوتے ہیں۔ 5 اشعار آپ نے بطور تشریح کرنے ہوتے ہیں، اور ہر شعر کی تشریح کا جو نمبر ہے وہ 2 ہے۔ اس طریقے سے یہ ٹوٹل 10 نمبر بنتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یاد رہے کہ آپ کے حصہ نظم میں سے 4 اشعار دیے ہوتے ہیں، جن میں سے 3 آپ نے بطور تشریح کرنے ہیں، اور حصہ غزل میں سے 3 اشعار دیے ہوتے ہیں اور 2 اشعار آپ نے کرنے ہوتے ہیں۔ یوں ٹوٹل 7 میں سے 5 اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے، اور ہر شعر کا نمبر 2 ہے۔ 5 کریں گے تو 10 نمبر۔ عزیز طلبہ، جب بھی آپ اشعار کی تشریح کرنے بیٹھیں تو سب سے پہلے لائن کے بالکل سینٹر میں مارکر کے ساتھ سوال نمبر لکھیں، اس کا متعلقہ نمبر۔ اس کے بعد آپ نے اس سوال کی ہیڈنگ بنانی ہے اشعار کی تشریح۔ ایک لائن ڈراپ کر کے جو شعر آپ بطور تشریح کر رہے ہیں اس کا نمبر درمیان میں درج کریں۔ جیسے یہاں مثال کے طور پہ لکھا ہوا ہے شعر نمبر 1، اس طرح متعلقہ جز نمبر درج کرنا بے حد ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ ایک لائن پھر ڈراپ کریں گے، اور یہ انتہائی اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ جس شعر کی تشریح کر رہے ہیں اس کو مارکر کے ساتھ تحریر بھی لازمی کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ مارکر کے ساتھ شعر لکھیں گے۔ جیسے میں نے مثال کے طور پر علامہ اقبال کی نظم سے ایک شعر یہاں پر تحریر کیا ہے، شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو نا آشنا ہے قاعدہ روزگار سے۔ اس طرح شعر کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک لائن ڈراپ کریں گے، اور آپ نے نیو لائن کے سٹارٹ میں ہیڈنگ بنانی ہے تشریح۔ مارکر سے ہیڈنگ بنانے کے بعد آگے آپ نشان لگائیں گے تفصیلہ کا، ٹھیک ہے؟ اس طرح تفصیلہ کا نشان جہاں پہ ختم ہوتا ہے اس سے آگے والی لائن میں آپ نے تشریح کرنا شروع کرنی ہے۔ جیسے کہ یہاں پر نمونے کے طور پر، مثال کے طور پر لکھا ہے، یہ شعر اقبال کی نظم پیوستہ راہ شجر سے امید بہار رکھ سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ اس کی تشریح اس انداز سے کریں گے، اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، انہوں نے اس نظم میں مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کا درس دیا ہے۔ وہ مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کا درس دیے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمان امت ایک سایہ دار درخت کی مانند ہے، شجر کی مانند ہے، اور اس کی ہر ایک ڈالی ایک مسلمان فرد کی مانند ہے۔ اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ اقبال سمجھاتے ہیں، اگر درخت سے اس کی شاخ جدا ہو جائے، پھر اس پر جتنے بھی بہار کا موسم آ جائے، وہ دوبارہ سے ہری بھری نہیں ہو سکتی۔ اور اسی مثال کو وہ آگے بڑھاتے ہوئے اس شعر میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اگر کوئی شاخ اپنی درخت سے بریدہ ہو جاتی ہے، یعنی کٹ جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے، جدا ہو جاتی ہے، تو اس پر ہریالی آنا یا اس کا سرسبز ہونا ممکن نہیں رہتا۔ اے مسلمان، تو بھی ہوش کر، اس کٹی ہوئی شاخ سے سبق حاصل کر، سبق اندوز ہونا، سبق حاصل کر کہ جس طرح یہ جدا ہو گئی، اس کا درخت سے کوئی تعلق نہیں، ہریالی سے، سبزے سے، بہار سے اور نئی کونپلوں اور پھولوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اے مسلمان، اگر تم بھی اپنی امت سے جدا ہو جاؤ گے تو تمہارا بھی پھر اسی ڈالی کی طرح، اسی شاخ کی طرح جو ہے حشر ہوگا، اور تم دوبارہ سے کبھی بھی متحد اور متفق قوم نہیں بن سکو گے، اور دوبارہ سے کبھی طاقتور نہیں بن سکو گے، اور بحیثیت قوم تمہارا مستحکم ہونا جو ہے ناممکن ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ قانون فطرت ہے، جو چیز اپنے اصل سے کٹ جاتی ہے، اپنی حقیقت سے، اپنے مرکز سے جدا ہو جاتی ہے، وہ پھر سے جو ہے اتفاق اور اتحاد کی طرف یا مضبوطی کی طرف نہیں آ سکتی۔ عزیز طلبہ، یہ بطور نمونے کے طور پر میں نے آپ کو اشعار کا مفہوم اور تشریح سمجھائی ہے۔ آپ بھی اسی انداز سے جو ہے اشعار کی تشریح کرتے جائیں گے۔ شعر کی تشریح نظم سے ہو تو یاد رکھیں آپ کا تمام جو الفاظ ہیں، جو آپ کے تشریح کا خیال ہے، وہ اس موضوع کے گرد گھومتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ عزیز طلبہ،
آئیے اب ہم دوسرا سوال سمجھتے ہیں۔ ایک سوال امتحان میں آتا ہے کہ نظم کا خلاصہ تحریر کریں یا مرکزی خیال تحریر کریں۔ ایک ہی نظم دی ہوتی ہے لیکن اس کی چوائس جو ہے وہ آپ پر مشتمل ہوتی ہے کہ آپ چاہے اس نظم کا خلاصہ یا چاہے اس کا مرکزی خیال تحریر کر دیں۔ یہ نظم کا خلاصہ اور مرکزی خیال والا سوال ہوتا ہے 5 نمبر کا۔ اگر مرکزی خیال لکھنا ہو، مقصود ہو، تو اس میں 1 نمبر جو ہے وہ شاعر کا نام لکھنے کا اور 4 نمبر جو ہیں وہ مرکزی خیال پر ہوتے ہیں۔ تو مرکزی خیال جو اب تحریر کریں گے اس کا انداز بھی ملاحظہ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے مارکر سے سوال نمبر لکھنا ہے متعلقہ، اس کے بعد آپ نے اس سوال کی ہیڈنگ بنانی ہے، مرکزی خیال تحریر کریں۔ پھر آپ ایک لائن چھوڑ دیں گے اور لائن کے بالکل سینٹر میں مارکر کے ساتھ جس نظم کا مرکزی خیال تحریر کرنا مقصود ہو اس کا عنوان لکھیں گے۔ مثال کے طور پر نظم نعت کا ہے تو آپ لکھیں گے نعت۔ اس کے بعد چونکہ 1 نمبر شاعر کے نام لکھنے کے ہوتے ہیں، لہٰذا آپ مارکر کے ساتھ ایک لائن چھوڑ کر ہیڈنگ بنائیں اور امیر مینائی جو شاعر کا نام ہے جس نظم کا بھی ہو اس کو آپ نے انورٹڈ کوماز میں خوبصورت کر کے تحریر کر دینا ہے۔ یاد رہے یہ والا حصہ 1 نمبر کا ہوتا ہے اور باقی کا جو مرکزی خیال ہے وہ 4 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مرکزی خیال شروع کرنا ہے تو آپ لائن سے 2 فنگر 3 فنگر سپیس چھوڑ دیں اور نظم کا جو ہے مرکزی خیال تحریر کریں۔ جیسے نظم نعت کا یہاں پر لکھا ہے، نظم نعت میں شاعر امیر مینائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں زندہ رہوں یا مجھے موت آئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا در نصیب ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی کامل ترین ہستی ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس طرح یہ مرکزی خیال آپ نے کم سے زیادہ 4 یا 5 لائنوں کے درمیان اس کو مکمل کرنا ہے۔ یاد رہے مرکزی خیال کو طویل کرنا اچھی بات نہیں ہے، مرکزی خیال جتنا مختصر ہوگا اتنا ہی وہ اچھا اور خوبصورت تاثر پیش کرتا ہے۔ اگر فرض کیا آپ اس نظم کا مرکزی خیال نہیں خلاصہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہاں پر ہیڈنگ بنائیں گے خلاصہ تحریر کریں، اور اس کے بعد آپ اس نظم کا خلاصہ لکھیں گے، عنوان لکھیں گے اور بالکل اسی طریقے سے خلاصہ تحریر کرتے جائیں گے۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ کو نمبروں کی تقسیم کار سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اس میں کوئی آپ کو مسئلہ ہو یا کوئی مشکل نظر آتی ہو یا بات نہ سمجھ آ سکی ہو تو آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ عزیز طلبہ ہوم ورک نوٹ کر لیں۔ ہوم ورک میں آپ نے اپنے سلیبس کی نظموں اور غزلوں کے اشعار کی تشریح یاد کرنی ہے، خلاصہ یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں مکمل رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ والسلام۔